السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کی جو قباحت اور برائی ہے وہ تیرے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 38 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ درس کے دوران ہم سب نے مطالعہ کیا اس سے ماقبل کی آیات کا، جس میں اللہ کریم نے 14 نکات پر مبنی ایک ضابطہ عطا فرمایا، اور وہ ضابطہ معاشرتی زندگی کا ضابطہ بھی ہے، مسلم معاشرے کی ایک پہچان بھی ہے، اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے لیے رہنما اصول بھی ہیں۔ لہذا ہجرت مدینہ سے ذرا قبل، یعنی چند مہینے قبل یا ایک آدھ سال قبل اس ضابطے کا دیا جانا گویا ریاست مدینہ میں قائم ہونے والے معاشرے کی ایک پیش بندی تھی، اور اس کے بارے میں ایک ابتدائی رہنما ایک اصول اور ضابطہ تھا۔ یہ سارا ضابطہ بیان کرنے کے بعد اس کو کنکلیوڈ کیا ہے اللہ کریم نے اس آیت میں، جہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے اگر کسی بھی چیز کی خلاف ورزی کی جائے، گویا اس کی برائی کا پہلو لیا جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس میں ان 14 باتوں میں زیادہ چیزیں تو وہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کو کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے معاشرہ جب قائم ہوتا ہے اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے ان اصولوں میں سے ایک ایک اصول کی اپنی تاثیر، اگر اس کو اپنایا جائے گا اور اگر اس ضابطے کو اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر وہ پوری کی پوری جو ریاست ہے اس کے اندر وہ اس کی ایک تاثیر ہوگی۔ سچ بولنا ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ اپنے اثرات کے اعتبار سے اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا پورے معاشرے کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، تو منفی اثر جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، پھر وہ ایک نحوست کی شکل میں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس تناظر میں اور اللہ کریم کے اس فرمان کے مطابق اور اس کے ذیل میں کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سے ایک ایک بات کا اہتمام کرنا پڑے گا، اگر اہتمام نہ کیا تو پھر اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ اب اگر اس کنکلوژن کو اور اس جامع فکرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان 14 باتوں کو اپنے ذہن میں ذرا تازہ کیجئے، اور پھر آپ کو اسلامی معاشرے کی کیسی تصویر نظر آئے گی کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس میں شرک کا ارتکاب بالکل نہیں کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اقربا، غربا، مساکین، مسافر، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ 5واں ضابطہ یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی اخراجات میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے۔ 6واں ضابطہ یہ ہے کہ
کلامی اور بد اخلاقی، اس طرح کی ہر طرح کی ممانعت ہوگی اس معاشرے کے اندر. پھر 7واں ضابطہ یہ ہے کہ کم فصیلہ افراد کی کفالت کی جائے گی، اور اسی میں قتل اولاد جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. 8واں ضابطہ یہ ہے کہ جنسی انارکی کی مکمل طور پر روک تھام کی جائے گی اور اس کی خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی، یعنی کسی بھی طرح کی فحاشی اور بے حیائی اس معاشرے کے اندر نہیں ہوگی. پھر اسی طرح سے کوئی شخص بغیر کسی قصور کے قتل نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو مقتول کے ورثاء کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو قصاص میں قتل کر دیں، اور اس کے لیے پوری ریاست کا جو ڈھانچہ ہے، پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ اس کی مدد کرے گی. اسی طرح یتیم اور معذور افراد کے مال کے تحفظ کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو کم وسیلہ اور کمزور افراد ہیں ان کے مال کو جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہتھیار لیں، ایسا تحفظ کا انتظام ہونا چاہیے. وعدہ اور معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے. 12واں ضابطہ یہ ہے کہ تجارتی خیانت کی ممانعت ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی کاروباری خیانت نہ ہو. اور 13واں ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی ایسی جاسوسی نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے ٹو لگا کے پھرتے ہوں، یا پھر بے مقصد اور بے سمت تعلیم اس معاشرے کے اندر ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور 14واں اور آخری جو اصول اس ضابطے کا بتایا گیا وہ یہ تھا کہ متکبرانہ طرز زندگی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ گفتگو سے ہو، چاہے وہ طرز عمل سے ہو، چاہے آپ کے رہن سہن سے ہو، معمولات زندگی سے ہو، بلکہ اس سے ایک انتہائی سادہ طرز زندگی، حکمران ہوں یا عوام ہوں، ان کو ایک سادہ طرز زندگی اپنانا پڑے گا. اب جب یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد کل ذالک کان سیئہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں توحید کا اہتمام نہیں ہے، لوگوں کے اندر شرکیہ رویہ آ گیا، تو وہ ریاست تو گویا اپنے پورے ڈھانچے کے ساتھ دھڑام سے گر گئی، اس کو اسلامی ریاست نہیں کہا جا سکتا. اور جہاں پہ بھی ان ضابطوں میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور یہ جو اکڑ کر چلنا اور اکڑ کر گفتگو کرنا اور ایسے الفاظ جس سے تکبر کا اظہار ہو رہا ہو، یا ایسا رویہ جس سے تکبر کا اظہار ہو رہا ہو، یہ کہنے کو ایک انفرادی عمل ہے، لیکن اس کا بھی اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے. علی ھذا القیاس کہنے کی بات یہ ہے کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. اب اگر ان ضابطوں کی اور ان اصولوں کی پابندی نہیں ہو رہی تو یہ ایک بہت بڑی قباحت کی بات ہے، برائی کی بات ہے، قبیح بات ہے، اور وہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ. لہذا ہمارے معاشرے، جب بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، جب بھی معاشرے ان اصولوں پر قائم رہے تو اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، عروج ملا. کسی بھی اسلامی ملک کو دیکھ لیجئے، اور یہ جو جغرافیائی تقسیم ہوئی ہے، یہ جو لکیریں سیاسی طور پر لگی ہیں، ان لکیروں سے قطع نظر آپ کسی بھی معاشرے کا جو اپنے آپ کو مسلمان معاشرے کہتے ہوں، ان کا طرز زندگی دیکھ لیجئے، ان کی معاشرت دیکھ لیجئے، ان کی حکومت کے اصول دیکھ لیجئے، اور ان کے ریاست کے جتنے بھی ضابطے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. کیا ان 14 باتوں کی پابندی کی جا رہی ہے؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، کراچی سے لے کر خیبر تک کیا ہے، کیا اللہ کی وحدانیت کی پابندی ہو رہی ہے؟ شرک کے سارے مظاہر کو روک لیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور ابتدا بھی اس ضابطے کی توحید سے ہوئی ہے، بلکہ شرک کی ممانعت سے ہوئی ہے. جب ہم نے آیت نمبر 20 پڑھی تھی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ ایسا کرو گے تو مذموما مخذولا، کہ تم مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار پڑے رہو گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. اور یہاں ضابطے کے آخر پہ یہ کنکلوڈ کرنے کے بعد کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان میں سے کسی بھی ایک ضابطے کی خلاف ورزی و انتہائی بری ہے اور اللہ کے ہاں سخت ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ ساری حکمت کی بات اور دانائی کی بات جو رب کی طرف سے وحی کی گئی. اب حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو، ویسے تو اس کا معنی دانائی ہوتا ہے، جو سورہ نحل کے اندر حکمت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی. حکمت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حکمت ریلیٹیو چیز ہے. حکامہ بنیادی طور پر عربوں میں اس لگام کو کہتے ہیں کہ جو کسی جانور کو قابو کرنے کے لیے لگام ڈالی جاتی ہے، بلکہ لگام ڈالنے کے بعد جو اس کے اوپر چمڑے کا پٹا چڑھایا جاتا ہے اس کو حکامہ کہتے ہیں. اور حکم اور حکامہ یحکم،
کسی بھی ایسی چیز کو روک لینے کے عمل کو کہتے ہیں جو اصلاح کی غرض سے ہو. لہذا اصلاح کی غرض سے جب آپ کسی چیز کو روکتے ہیں تو وہ حکم یحکم ہے. اسی سے حکم ہے جس کا مطلب فیصلے کرنا ہوتا ہے، اور فیصلے یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، اس فیصلے کو دانائی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، دانش مندی بھی کہہ سکتے ہیں. لہذا حکمت تو کہیں بھی موجود ہو سکتی ہے جہاں بھی صحیح اور غلط میں تمیز ہوگی، یا کوئی بھی دو آراء دی جائیں گی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یا یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے. جب بھی یہ رائے دی جائے گی تو امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے اندر کہتے ہیں اس کو ہم حکمت کہیں گے. لہٰذا حکمت جو ہے وہ ایک تو اصولی ہوتی ہے، ایک تو فلسفہ ہوتا ہے، ایک تو وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا نظریہ ہوتا ہے کسی بھی بات میں، ایک عملی حکمت ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل وزڈم ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مل جاتی ہے، یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے. دو میں سے کون سا فیصلہ اختیار کرنا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ قوت فیصلہ عطا فرما دیں اور صحیح اور غلط کی تمیز کی یہ صلاحیت عطا فرما دیں، اس کو تو بہت بڑی خیر اور بھلائی مل گئی. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو یہ حکمت اور دانائی، یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، اس کو تو بہت بڑی چیز حاصل ہو جائے. اور اللہ فرماتا ہے یہ جو وحی کی ہے یہ حکمت میں سے ہے، یہ دانائی ہے. لہٰذا اگر کسی شخص نے یا کسی ملک نے یا کسی قوم نے، کسی معاشرے نے، کسی حکومت نے یا کسی ریاست نے اس دانائی کا مظاہرہ کرنا ہو یا الہامی اصولوں سے دانائی حاصل کرنی ہو تو اس سے بہتر ضابطہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ضابطہ ہے، یہ ان ضابطوں میں سے ہے جو حکمت کے ضابطے ہیں. فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أُوحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. یہ حکمت عطا کی ہے، یہ دانائی عطا کی ہے یہ جس شخص نے. اور ظاہر ہے اصل دانائی تو اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف اگر دل میں ہوا، جتنا علم آتا جاتا ہے اگر اس علم کا تعلق حقیقی علم سے ہے تو اتنی اللہ سے خشیت پیدا ہوتی چلی جاتی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جتنا علم آتا جاتا ہے دل کے اندر اتنی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوتا جاتا ہے اور انسان جھکتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم کے بعد تکبر پیدا ہو جائے. جس علم کے بعد تکبر پیدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ اصل علم نہیں ہے، وہ حقیقی علم نہیں. جس علم کے بعد خشیت پیدا ہو وہ ہے اصل علم. لہٰذا یہ جو وحی ہو رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے فیضان ہو رہا ہے علوم کا اور اصولوں کا، یہ دراصل حکمت ہے، یہ ہے دانائی. لہٰذا دنیا میں بعض جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاہلی شاعر کے اشعار سن کے آپ نے فرمایا تھا کہ بعض شعروں کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے. یعنی حکمت کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ اصل الاصول دانائی بتائی گئی ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر بھی یہ فیصلے کیے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اصل چیز حکم ہے. اور ان الحکم الا للہ. حکم تعین کرتا ہے، حکم تعین کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور حکمت بالکل عام چیز ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. کسی کی حکمت عملی صحیح ہو سکتی ہے، کسی کی حکمت عملی غلط ہو سکتی ہے. حکمت ہر جگہ ہوتی ہے. ہر شخص فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے. قوت فیصلہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، لیکن صحیح فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. لہٰذا یہ جو حکمت ہے، یہ جو دانائی ہے، یہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور اللہ کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سے ہی یہ وابستہ ہے. اگر کوئی شخص یہاں سے دانائی لیتا ہے تو وہ اصل دانائی اس کو ملے گی. لہٰذا حکم ہو یا احکامہ ہو یا احکمت ہو، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ کسی چیز کو سیدھا کرنا، کسی چیز کو صحیح رکھنا اور کسی چیز کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی بھی اقدام کرنا، وہ حکمت کے قبیل سے ہوتا ہے. تو فرمایا اگر آپ نے صحیح رکھنا ہے معاشرے کو تو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ حکمت ہی کے تو موتی ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے. ان میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ضابطہ دیا ہے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ حکمت و دانائی والا کوئی ضابطہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اصل حکمت یہ ہے. اور اسی حکمت کے ساتھ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. وہ جو حکمت ہے اس کا تعلق پریکٹیکل اس معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اور معاشرے کی جو
نبض پر ہاتھ رکھ کے اور اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو جو عین فطرت کے مطابق ہیں ان کو اپلائی کرنا، یہی تو حکمت ہے۔ اگر اس کے تحت آپ دعوت دیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر بھی پیدا فرما دے گا۔ لہٰذا یہ ضابطے حکمت پر مبنی ہیں، اور اس حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابتدا بھی آیت نمبر 20 سے اسی سے ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، شرک کی ممانعت سے ابتدا ہوئی تھی، اور یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، اس ضابطے کو کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ وہ وہی حکم ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کسی دوسرے کو الہ نہ بنا بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ دحور کا مطلب ہوتا ہے جس کو دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ اللہ، ملومم وہاں فرمایا تھا مذمومم مخذولا، مذموم وہ ہوتا ہے جو مذمت کیا ہوا، یہاں فرمایا اس کے مقابلے میں ملومن، ملامت کیا ہوا، ایک ہی بات ہے۔ وہاں فرمایا مخذولا، مخذول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، بے یار و مددگار، چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، جس کو سب نے چھوڑ دیا وہ مخذول ہوتا ہے۔ خذل یخذل کو مطلب کسی کو تنہا چھوڑ دینا، جو تنہا چھوڑ دیا گیا ہو وہ مخذول ہوتا ہے۔ تو فرمایا فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھا رہے گا مذمت کیا ہوا اور بے یار و مددگار۔ اور یہاں فرمایا فتلقى فی جہنم، تو جہنم میں چلا جائے گا، آخری منزل پھر مشرکوں کی جہنم ہی ہے۔ اللہ، ملوما مدحورا، اور جہنم میں بھی اس طرح سے جائے گا کہ ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہو کے دھکے دے کے گویا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ شرک کی، گویا یہاں پہ شرک کی مذمت ہی نہیں کی جا رہی، بلکہ اسلامی ریاست کا جو پورا ڈھانچہ ہے اس کو توحید کے اندر محفوظ بتایا گیا ہے۔ جب توحید ہی ابتدا ہوگی اور توحید ہی انتہا ہوگی تو اس کے اندر اسلامی ریاست کا ڈھانچہ محفوظ رہے گا۔ کسی بھی اسلامی ریاست کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جہاں شرک پنپ رہا ہو، جہاں شرک فروغ پا رہا ہو، جہاں شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، جہاں شرک قومی سطح پہ کیا جا رہا ہو، جہاں شرک کی ممانعت کا کوئی انتظام نہ ہو، اس ریاست کو آپ اسلامی ریاست کیسے کہہ سکتے؟ لہٰذا ابتدا بھی شرک سے بچنا ہے اور انتہا بھی شرک سے بچنا ہے۔ اللہ کی توحید کے اندر ہی یہی وہ بنیادی نقطہ ہے۔ یہ انسانوں کی زندگی کو بچانے کے لیے بھی اور اسلامی معاشروں، انسانی معاشروں کو بچانے کے لیے بھی یہی بنیادی نقطہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر شرک سے باز نہیں آئے تو پھر تو آخری منزل جہنم ہے، اور اس میں بھی ایک انتہائی رسوائی کے ساتھ ملامت کیا اور دھتکارا ہوا بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیونکہ جس معاشرے کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو اولین مخاطب معاشرہ ہے، وہ تو مشرکین مکہ کا معاشرہ ہے، اور وہ شرک سے بھرا ہوا معاشرہ تھا۔ اسلامی ریاست کے اصول بتائے جا رہے ہیں، بار بار شرک سے منع کیا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔ اسلامی ریاست کے اور اسلامی جو شریعت ہے اس کی پوری تفہیم بھی دی جا رہی ہے، اس کی تاکید بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو شرک کو اپنائے ہوئے ہو یہ انتہائی شنی عمل ہے اور انتہائی برا عمل ہے، اور دنیا میں بھی تم رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرو گے، یہ ساتھ ساتھ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں شرک کی بات کرنے کے بعد جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 40 سے لے کر، یہ آیت نمبر 40 ہے، اور یہاں سے لے کر آگے جو آیت نمبر 77 تک یہ جو حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا، خاص طور پہ یہاں مشرکین کے جو مختلف اعتراضات تھے اور مختلف پرسیپشنز تھے قرآن کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں،
ان کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں ذکر کر کے اور کہیں ذکر کیے بغیر ان کا جواب دیا گیا، ان کے اعتراضات کو ڈسکس کیا گیا۔ اور پھر اس میں خاص طور پہ جو آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 71 تک درمیان میں بنی آدم کی عزت اور تکریم کی بات کی گئی ہے، تکریم انسانیت کی بات کی گئی ہے، اور اس کا کیا سیاق و سباق سے تعلق ہے وہ ہم وہاں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اور شرک کی ممانعت کے ساتھ اور قرآن کے اوپر اعتراضات، توحید کے اوپر اعتراضات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات، ان کا جواب دے دیا اور ان کے بارے میں جتنے بھی شبہات تھے ان کا ازالہ فرما دیا، تو ساتھ فرما دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا فرمائی ہے۔ گویا کوئی شخص اگر توحید کے ساتھ جڑا رہے گا تو وہ اس عزت اور تکریم کا مستحق ہوگا، اور جو نہیں جڑے گا وہ باوجود انسان ہونے کے وہ اس عزت اور تکریم کا استحقاق کھو دے گا۔ تو یہ اس طرح سے 61 سے لے کر 71 تک یہ تکریم انسانیت سے متعلق آیات بھی اس میں آ گئی ہیں، اور وہ جتنے ان کے شبہات تھے وہ سارے یہاں پہ بیان کر دیے گئے۔ اور اس میں جو پہلا شبہ، سب سے پہلا جو ان کی غلط فہمی، اس کو عقلی طور پر اور واقعاتی طور پر کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں جب آپ شرک کی بات کرتے ہیں تو شرک ایک ایسا جذبہ ہے یا شرک ایک ایسا عقیدہ ہے جو عقل اور دانش، پیچھے حکمت کی بات ہوئی نا، عقل اور دانش اور دانائی کے میدان میں شرک اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ جب بھی بات دانائی کی ہوگی، جب بھی بات دانش کی ہوگی، جب بھی بات عقل مندی کی ہوگی، وہاں شرک پنپ نہیں سکتا۔ شرک جہالت کے اندر اور شرک بے وقوفی کے اندر اور حماقت کے اندر پنپتا ہے، اور کبھی بھی جب دانش اور شعور سے کام لیا جائے، اللہ نے انسانوں کو جو تکریم دی ہے، جو عزت دی ہے، باقی مخلوقات پہ جو شرف عطا فرمایا ہے، وہ تو عقل اور شعور کی وجہ سے ہے، باقی سارے کام تو جاندار بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص اپنے عقل اور شعور سے کام نہیں لیتا وہ اس تکریم کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ افاصفاکم ربکم بالبنین، یعنی آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ دیکھو کہ تمہارا رب جو ہے اس نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا۔ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ کتنی بڑی بات کرتے ہو تم، عقل نہیں ہے تمہیں؟ یعنی خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، باعث عار سمجھتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ گویا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ ذرا اندازہ تو کرو، اگر بیٹیاں ناپسندیدہ ہوتی تو اللہ اپنے لیے بیٹیاں کیوں رکھتا اور تمہیں بیٹے دے دیتا، اپنے لیے بھی بہتر چیز پسند کرتا۔ اگر یہ بہتری اور کہتری کا معیار یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیاں کیوں پسند کرتا اور تمہارے لیے بیٹے کیوں پسند کرتا؟ تم ذرا عقل تو استعمال کرو۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا رب نے تمہارے لیے تو چن لیے ہیں بیٹے، اور خود واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنی بیٹیاں فرشتوں کو بنا لیا ہے۔ یہ ہے کسی عقل کے معیار پر پورا اترنے والی بات؟ اس کو سوچو تو صحیح۔ انکم لتقولون قولا عظیما، کتنی بڑی بات تم ایسے آسانی سے کر جاتے ہو اللہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مضمون بھی اللہ کریم نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کتنی ہی اسلوب بدل بدل کر بات سمجھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، صرف یصرف، تصریف، تصریف کا معنی ہوتا ہے پھیر پھیر کے بات بیان کرنا، بار بار ایک چیز اس کو کبھی کسی طرح بیان کیا، مکرر بیان کیا، پھیر پھیر کے بیان کیا، طرح طرح سے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، بار بار اسلوب بدل بدل کر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑتے۔ اللہ اکبر۔ وہی بات بار بار آتی ہے، اور یہ تکرار قرآن میں ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تکرار اور مشابہت اسی طرح کی بار بار آنے والی چیزیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے کلام میں ہوں تو تاثیر کھو دیتی ہے، وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کلام کے اندر کوئی تاثیر باقی نہیں رہتی جس کے اندر بار بار وہی چیز بیان ہوئی ہو۔ تکرار اور مشابہت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کلام کے اندر تاثیر باقی نہیں رہتی۔ لیکن اللہ کا کلام، یہی فرق ہے مخلوق کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں۔ اللہ کے کلام میں مشابہت اور تکرار ہے، اس کو اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ ہے اعجاز اللہ کے قرآن کا، کہ اس نے کتاب نازل کی ہے، ایسی کتاب اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا، کتابا متشابہا مثانی۔ اس کتاب کی یہ دو خصوصیات ہیں کہ یہ متشابہات بھی ہیں، متشابہ یعنی بار بار وہی ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات، مثانی اور وہی دہرائی جا رہی، یعنی تکرار اور مشابہت۔ اور پوری دنیا میں مخلوق کے کلام میں دیکھ لیں، ہر شاعر اور ہر ادیب وہ کوشش کرتا ہے تکرار نہ آئے، ہر ادیب یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ دوبارہ نہ آئیں، ایک بات ایک دفعہ کر لی دوبارہ نہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تکرار اور مشابہت دوبارہ آتی ہے، بار بار چیزیں آتی ہیں، ملتی جلتی چیزیں آتی ہیں، تو اس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں اس کو، اس کی تاثیر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث سورہ زمر کے اندر کہ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، کتابا متشابہا مثانی۔ اس میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں جس سے مخلوق میں سے ہر ادیب، ہر شاعر، ہر مصنف جس پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے کلام میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ اور تم اعتراض کرتے ہو کہ اس سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ یہ جو تکرار اور مشابہت ہے نا، مخلوق کے کلام میں اس سے تاثیر ختم ہوتی ہے اور خالق کے کلام میں اس سے تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے ہمارے دل نہیں دہلتے، ہمیں جھرجھریاں نہیں آتی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے دلوں میں خشیت نہیں ہے۔ شرط ہے یخشون ربہم۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بار بار پھیر پھیر کے اسلوب بدل کے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کتنے ہی طریقوں سے ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کی باتیں کی ہیں اور اسلوب بدل کے باتیں کی ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ، کوئی اسلوب ہی ان کے دل پر اثر کر جائے، کوئی بات ہی ان کو بھا جائے، کہیں سے کسی وجہ سے یہ اس کی طرف توجہ کر لیں، لیکن ان کا رویہ کیا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ اکبر، قرآن سن کے ان میں سرکشی بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر، اور بدک جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں، اعراض اور دوری بڑھتی ہے۔ وما یزیدہم، حالانکہ اس سے ہدایت کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن کی تاثیر، وہ جو پہلے بھی ہم یہ پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، اس کو تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فقرہ 2 دفعہ دہرایا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے نا، یہ ان کفار کے طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ 2 دفعہ دہرایا اللہ کریم۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کو، جو بھی تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہو رہا ہے، یہ ان کی اکثریت کو اضافہ کرے گا، کس میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کوئی طغیان اور کفر کی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ان کو قرآن سن کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، یہ مشرکوں کو نفرت اور بدکنا اور دوری وہی بڑھتی ہے، قریب نہیں آتے بلکہ دور جاتے ہیں۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ فرق معدے کا ہے، وہی خوراک جو بہترین قوت بخش غذا ہوتی ہے، اگر معدہ تندرست ہو تو وہ جسم کے لیے قوت کا باعث بنتی ہے، طاقت کا باعث بنتی ہے۔ اور جس کا معدہ خراب ہو چکا ہو، اپنی
بدعنوانیوں کی وجہ سے اور بے اعتدالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کے سبب جس کا معدہ خراب ہو گیا ہو، پھر اس کو وہی قوت بخش غذا سوٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ کھاتا ہے تو اس کی بیماری بڑھتی۔ جس کو ٹائیفائیڈ ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے دوبارہ بخار ہو گیا جی، ڈاکٹر کہتا ہے روٹی تو نہیں کھا لی، وہی روٹی وہی کھانا جو قوت بخش ہوتا ہے وہی انسان کو بیماری بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی فطرت بگڑی ہوئی ہے، وگرنہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، وگرنہ قرآن سن کے تو ہدایت کی طرف آنا چاہیے تھا، یہ تو کتاب نصیحت ہے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بالکل آسان کیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو جس کو پڑھ کے قرآن اس کے دل پر اثر ہو رہا ہے، وہ شکر کرے کہ اس کا دل زنگ آلود ہونے سے بچا ہوا ہے۔ اور جس کے دل پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اور دل و دماغ اللہ کی یاد کی طرف مائل نہیں ہوتا قرآن سن کے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے دلوں کو قفل پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، سرکشی بڑھتی ہے، دوری بڑھتی ہے، اسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن بار بار ان کو ایک ہی بات مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں بیان کر کے ان کو نصیحت دیتا ہے، نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اچھا چلو ایک بات بتاؤ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، یہ ایک اور عقلی دلیل ہے اور واقعاتی دلیل ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے ساتھ کافی سارے اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون، جس طرح تم کہتے ہو کہ ہر چیز میں تم نے خدا ڈھونڈا ہوا ہے، بت بھی خدا ہے، درختوں میں بھی خدا ہے، مٹی کی ڈھیریوں میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، یہ تم نے، یہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو یہ جو ہندوؤں میں 33 کروڑ خدا، کمال ہو گئی، ہر چیز میں خدا، جو چیز فائدہ دے وہ بھی خدا، جس چیز سے نقصان ہو وہ بھی خدا۔ نقصان سے بچنے کے لیے ریاضت مجاہدے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاضت مجاہدے، ہر چیز خدا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے، لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی تو عرش والے کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ چکے ہوتے نا، لابتغوا لازماً اذا لابتغوا، پھر وہ بھی تلاش کر چکے ہوتے، الی ذی العرش، عرش والے کی طرف، سبیلا، کوئی نہ کوئی راستہ، تو وہ عرش والے کی طرف ان کو بھی وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی ان آیات میں سے ہے جس کے مفہوم میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ سمجھنے میں مشکل مقامات میں سے، قرآن کے مشکل مقامات میں سے، اور مشکلات القرآن جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں، اور متشابہات جو ہیں ان کا کوئی کسی ایک مفہوم کا تعین کرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ بغیر تعین کیے آپ تمام مفاہیم کو سامنے رکھیں اور ان کا کوئی بھی مفہوم وہ اسی طرح سے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ جو لوگ تو دلوں میں ٹیڑھ اور کجی رکھتے ہیں وہ متشابہات کے مفہوم کا تعین کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ جناب اس کے مفہوم کا تعین کرنا ہے، تعویل کرنی۔ قرآن نے کہا ہو کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کچھ تو آیات ہیں جو بالکل سادہ اور اس کا مفہوم فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ ہیں کتاب کی اصل، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس کی سمجھ ہر شخص کو آ جاتی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ،
دوسری قسم کی آیات جو ہیں متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب اس میں کئی مفہوم اخذ ہو سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, وہ پھر متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی اصل مراد, اصل اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم ڈھونڈتے ہیں. تو اصل مراد اگر آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ دلوں کی کجی کی علامت اور فتنہ پھیلانے کی غرض سے گویا وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ ایمان میں اور علم میں رسوخ دیا ہوتا ہے, والراسخون فی العلم, قرآن کہتا ہے والراسخون فی العلم, جن کو اللہ نے علم میں رسوخ پختگی عطا فرمائی ہوتی ہے. پختگی, ہم اس کو پختہ علم والا کہتے ہیں جو بڑے بڑے نقطے نکال لے, نقطہ افرینیاں کرے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے جی, کہ اس کے اتنے نقطے نکال دیے, اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے نقطہ افرینی کرنے والا عالم نہیں ہوتا, پختہ عالم وہ ہوتا ہے والراسخون فی العلم, جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں. یقولون, وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ, وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا, یہ ہمارے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے, رب نے نازل کیا, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. سمجھ آئی ہے چاہے نہیں آئی, ہمارا اس کے اوپر ایمان. لہٰذا کسی بات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہمیں اس کا مفہوم کا علم نہیں, یہ آپ کے رسوخ فی العلم کے منافی نہیں ہے. اللہ ہی جانتا ہے. لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے نا, آپ بہت سارے ایسے نام نہاد علماء ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی ان کی زبان سے یہ نہیں سنیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ اس کے مفہوم کا مجھے علم نہیں. ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم متعین کرنے کی کوشش کریں, اور یہ رسوخ فی العلم کے منافی ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہیں کہ یہی ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کئی مفہوم اخذ ہو رہے ہوں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشکلات القرآن جو ہے, قرآن کے مشکل مقامات سے ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور الہ ہوتے تو وہ بھی اللہ کی طرف راستہ پا چکے ہوتے یا اللہ کی طرف راستہ تلاش کر چکے ہوتے. اس کا کیا معنی؟ اس کے 3 معروف معنی ہیں جو مفسرین لیے ہیں, اور تینوں بیک وقت صحیح ہو سکتے ہیں, اور ان تینوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے. مثلا ایک تو یہ ہے اس کا معنی کہ اگر الہ ہوتے تو ظاہر ہے وہ با اختیار ہوتے, اور جو با اختیار نہیں ہوتا وہ تو الہ ہو نہیں سکتا. اور اگر کوئی با اختیار ہوتا تو دنیا میں اقتدار کی نفسیات یہ ہے, کبھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ, کوئی کسی ملک کا حکمران, وہ اپنے اس اقتدار پر جو اس کو ملا ہے وہ اس پہ قانے اور صابر و شاکر ہو کر بیٹھ جائے, اور کبھی یہ خواہش نہ کرے کہ وہ اپنے سلطنت کے اندر توسیع کر لے, اور وہ دوسروں کو بھی. اور اسی لیے ساری جو جنگیں ہوتی تھیں, اور پوری تاریخ جو انسانی تاریخ وہ جنگوں سے بھری پڑی ہے, اور وہ اپنے راج دہانی کو استحکام دینے کے لیے یا توسیع دینے کے لیے سارے راج ایک دوسرے سے لڑتے آئے ہیں, سارے حکمران ایک دوسرے سے لڑتے آئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اقتدار کی نفسیات ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. مال بھی اور اقتدار بھی, ان دونوں کی نفسیات یہ ہے کہ انسان کبھی قانے نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی بھرے گی, اس کے پاس ایک وادی ہو نا سونے کی, یہ خواہش کرے گا 2 وادیاں ہوں. یہ اس کی نفسیات, مال بھی اقتدار بھی, اس کے اندر یہ نوعیت کے اندر شامل. وہ ہو نہیں سکتا اقتدار ہو اور اپنے اندر حوث نہ رکھتا ہو اس کے اندر. ہاں اگر مسئولیت کا تصور موجود ہو نا, کہ یہ جو جتنا اختیار بڑھے گا اتنا میرا امتحان بڑھے گا, جس کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے وہ کبھی اقتدار کی خواہش ہی نہیں کرتا. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اقتدار سے دور رہوں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگتا ہے نا اقتدار, اس کو ہم نہیں دیتے. اقتدار مانگنا یہ پہلی دلیل ہے نااہلی کی کہ وہ شخص نااہل ہے جو مانگ کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر, اس کے ذہن کے اندر تصور ہی موجود نہیں امتحان کا. وہ اپنا امتحان بڑا کرنا چاہتا ہے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث تو بڑی ہی خوفناک ہے. فرمایا کہ ان اخونکم من طلبہ, تم میں سے بددیانت ترین وہ آدمی ہے جو مانگ کے اقتدار لیتا.
خیانت اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ مانگے گا نا مجھے اقتدار دے دو، میں اس کا اہل ہوں. کیوں مانگے گا؟ تو پھر وہ مانگ کر وہ خیانتیں کرے گا. اس کو تصور ہی نہیں ہے، اس کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں میرا امتحان ہوگا. اور جس کو پتا ہو کہ مجھے اگر اقتدار ملا تو میرا تو امتحان بڑا ہو جائے گا. پہلے میری اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اب پورے معاشرے کے لیے اور پورے ملک کے لیے پوچھا جائے گا قیامت والے دن. تو کون عقل مند ہے جو اپنے امتحان کو اتنا بڑا کرے؟ اسی لیے صحابہ کرام کو جب خلافت ملتی تھی تو رویا کرتے تھے، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو، بوجھ کو محسوس کر کے اللہ اکبر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں بنا دیا گیا ہوں، تو میری مدد کر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر مانگے عہدہ دیا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور جو شخص مانگ کے لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس عہدے کے سپرد کر دیتا ہے، تو جان اور تیرا کام جانے. چل اب وہ ساری عمر اسی میں بیٹھا رہتا ہے. لہٰذا اقتدار کی جو نفسیات کی میں بات کر رہا ہوں، اقتدار برائے اقتدار ہو یا مال برائے مال ہو تو پھر اس کے اندر وہ نفسیات ہوتی ہیں. اگر مال کو بھی انسان امتحان سمجھے اور تصور اس کا کلیئر ہو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سارا امتحان کے لیے ہے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، یہ دنیا کا مال و متاع سب ہم نے صرف امتحان کے لیے دیا ہے. جس ورزق ربک خیر و ابقا، تیرے رب کی عطا جو ہے، تیرے رب کا دیا ہوا رزق وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. جس کے ذہن میں یہ آخرت کا تصور، یہ تصور زندگی موجود ہو، اس کی اقتدار کی اور مال کی نفسیات اس کے اندر گھر نہیں کر سکتی. یہ فرق ہے. لہذا اگر عام الہ ہوتے اور عمومی طور پر جو اقتدار کی نفسیات ہے وہ تو اپنے اقتدار کو توسیع کرنے والی ہیں، لہذا ایک دوسرے سے لڑتا، دوسرا پہلے سے لڑتا، اور لڑتے لڑاتے یہ کہیں نہ کہیں اللہ کا اختیار بھی نعوذ باللہ من ذالک ختم کرنے تک وہاں بھی پہنچ جاتے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر کوئی دنیا میں کوئی با اختیار الہ ہوتا اللہ کے علاوہ، جس طرح یہ کہتے ہیں مشرک کہ فلاں بھی کرنے والا، فلاں بھی اس طرح اختیار رکھنے والا، فلاں بھی اس طرح اختیار رکھنے والا، اگر وہ اختیار رکھنے والا ہوتا تو وہ اب تک پہنچ چکا ہوتا اللہ کے مقابلے میں. کوئی آپ دیکھتے کہ یہاں ایک دوسرے کے اختیار میں پہنچ گیا ہے، دوسرا پہلے کے اختیار میں پہنچ گیا ہے، اس دنیا میں تو فساد پیدا ہو چکا ہوتا. لہٰذا سب ایک دوسرے کے اختیار کو ختم کرنے کے درپے ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کریم کے اختیار پر بھی وہ شب خون مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر چکے ہوتے. لبتغوا، وہ تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، کوئی راستہ اس کی طرف. یہ مفہوم بھی ایک ہو سکتا. اور دوسرا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو معبود کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا یا سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پھر ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کو الہ بنایا ہوا ہے، تو پھر اب تک قربت حاصل ہو چکی ہوتی نا. اب تک پھر اللہ کا اور ان مشرکوں کا اور ان شریکوں کا مقابلہ تو ختم ہو چکا ہوتا. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر تمہارا خیال یہ تھا صدیوں سے شرک ہو رہا ہے، کہاں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، کہاں نوح علیہ السلام کا زمانہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ہر دور میں شرک ہوتا آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا عرب بت خانہ بنا ہوا ہے، گھر گھر میں بت ہے. اگر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو اب تک قرب حاصل ہو کیوں نہیں چکا؟ تو ہو چکا ہوتا نا. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اب تک قرب کا کوئی نہ کوئی راستہ ان کو مل چکا ہوتا. اور جو لوگ ان کو اپنے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو چکے ہوتے، تو پھر اللہ کا اور ان شریکوں کا مقابلہ تو ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ ان کی مذمت فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلی طور پر یہ لوگ الہ نہیں ہو سکتے. اور ایک تیسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اور میرے خیال میں واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تیسرا مفہوم جو ہے وہ یہ مضمون کے قریب تر ہے. اور مفسرین نے یہ تینوں مفاہیم لکھے.
اور تیسرا یہ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اور الہ ہوتے تو وہ بھی مخلوق ہی ہوتے نا، کیونکہ اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں دو ہی تو حقیقتیں ہیں، ایک خالق اور باقی مخلوق۔ خالق تو اکیلا ہے، اس کو تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اکیلا۔ اب اگر اس کے علاوہ لو کان معہ آلہہ، اگر اس کے ساتھ کوئی الہ ہوتے، کما یقولون، جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہاں سے ہوتے؟ مخلوق میں سے ہی ہوتے نا۔ تو جو مخلوق میں خدا ہو تو مخلوق کا کام کیا ہے؟ مخلوق کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، مخلوق کا فرض ہے اللہ کی بندگی کرنا، اور خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، مخلوق کا فرض ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ یہی تو فرق ہے۔ اللہ ما حق اللہ علی العباد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، معاذ اتدری، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر، کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ پھر اس کو عذاب نہ کرے، یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا باٹم لائن ہی ہے، شرک نہیں کیا تو اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ گویا مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ یہی کچھ کر رہی۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق میں سے کوئی خدا ہوتے، مخلوق میں سے کوئی الہ ہوتے، تو وہ بھی تو اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے نا۔ جن لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو وہ اللہ کے قریبی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے قریب، اللہ کی مخلوق ہی ہوتے اور اللہ کی بندگی ہی کر رہے ہوتے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین میں کوئی مخلوق میں کوئی الہ ہوتے بھی جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا مطمع نظر بھی اللہ کی ذات ہوتی۔ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ بھی اللہ سے کوئی نہ کوئی مغفرت کا راستہ مانگ رہے ہوتے۔